اسی دوران جب بچے اوپر آئے ماں کو اٹھانے کی بہت جستجو کرنے لگے، لیکن جب ماں نے کروٹ نہ لی تو آخرکار انہوں نے اسی موبائل فون سے اپنے والد کو فون کیا اور اپنی امی کی مسلسل غفلت والی نیند کی بابت بیان کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، جلد از جلد صاحب خانہ جب گھر پہنچے اور انہوں نے گھر کا احوال دیکھا تو انہیں سمجھ آ گیا کہ آخر ہوا کیا ہوگا۔ انہوں نے اپنی بیگم کو جگانے کی ناکام کوششیں شروع کر دیں۔ جب خاتون کی آنکھ کھلی تو انہیں گزرا ہوا پورا منظر سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ صاحب خانہ مسلسل اس بات پر ناراض تھے کہ میں نے تمہیں کئی بار کہا کہ یہ معاملات نہ کرو، لیکن تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ آج تمہیں ہر بات سمجھ آ جائے گی۔ اور اب اس ماسی کی تلاش میں اپنا پیسہ، اپنا وقت ضائع کریں گے ہم اور تم مل کر۔ انہوں نے تمام تر حالات و واقعات دیکھتے ہوئے مددگار 15 پر کال کرنا شروع کر دی۔ جی میں نے کال کی۔ جی آ جائیں۔ فوری طور پر مددگار پولیس کے اہلکار آ پہنچے۔ انہوں نے تمام حالات و واقعات کا جائزہ لیا اور خاتون سے کہنے لگے کہ آپ کو شناخت کے لیے پولیس اسٹیشن آنا ہوگا، FIR درج ہونی ہے۔ ناظرین، اگلے منظر میں خاتون خانہ اپنے بچوں کے ہمراہ ڈیفنس پولیس اسٹیشن کراچی میں موجود تھیں تاکہ ملزمہ کی بابت FIR درج کروائی جا سکے۔ ہم یہاں یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ کاش خاتون خانہ نے اس خاتون کا تمام تر ڈیٹا، تمام تر تفصیلات پولیس اسٹیشن میں جمع کرائی ہوتی تو شاید آج یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ اور اب وہ مراحل شروع ہو گئے کہ جن مراحل میں ایک دوسرے آفیسر سے رابطہ کرنا انتہائی ضروری تھا، یعنی جہاں FIR درج ہوئی اس کے بعد یہ انویسٹیگیشنز کے پاس جا پہنچی۔ نہیں، میں SHO نہیں ہوں، میں SIO انویسٹیگیشن انچارج تھانہ ڈیفینس ہوں۔ سر یہ چیزیں ریکور ہوتے ہیں، وہ انسپیکٹر شعیب کو بلاؤ۔ ان سے معلومات لی جاتی رہیں کہ وہ آخر کون تھی، آپ کے پاس کیسے پہنچی، کتنا عرصہ آپ کے پاس کام کیا اور کیا کیا کچھ لے گئی۔ ناظرین، اب یہی تفصیلات یکجا ہو رہی تھیں۔ اور آپ نے پولیس اسٹیشن میں یقیناً اپنی ملازمہ کے تمام تفصیلات درج کرائی ہوں گی۔ انہوں نے کہا نہیں، حیران رہ گئے قانون کے اہلکار بھی۔ پہلے بھی رکھی تھی انسپیکٹر صاحب، اس کے پاس بھی NIC نہیں تھا تو پھر پہلے کب رکھی تھی آپ نے؟ اس کا نام کیا تھا؟ آپ کے گھر میں ہے کوئی CCTV؟ گھر میں نہیں ہے؟ میرے تمام تر تفصیلات یکجا کی جانے لگی۔ خاتون خانہ کے پاس موجود موبائل فون کی بابت گفتگو کی جانے لگی۔ یہ جو نمبر ہے یہ آپ نے ڈائل کیا ہے؟ نہیں، یہ اسی کام والی نے کیا، یہ ہمارا نمبر نہیں ہے۔ یہ نمبر نوٹ کر لیں ہمارا، اس کی CDR ابھی۔ انہوں نے بتایا کہ صبح سے اب تک میں نے کوئی ایک ٹیلی فون کال بھی نہیں کی اپنے موبائل سے۔ تو پھر قانون کا اہلکار یہ پوچھ رہا تھا کہ اس کے اندر جو یہ نمبر موجود ہے، یہ نمبر آپ نے ڈائل نہیں کیا؟ تو معلوم ہوا نہیں، اس نے اس نمبر کو خفیہ طور پر اپنے پاس محفوظ کر لیا۔
इस मोड़ पर सब कुछ ये जारी था और दूसरी जानिब जुर्म की एक नई वारदात सर उभार रही थी। उस टेलीफोन नंबर को ढूंढना शुरू किया कि जिस नंबर से वारदात वाले दिन इनके घर में कॉल की गई। लें, घर में जैसे आई है वो देखें, उसके अलावा ये बाहर इसकी एंट्री देखें, एग्जिट देखें, किस टाइम ये जा रही है, कैसे जा रही है, रूट चेक करें। कराची में इस होने वाली वारदात के बाद तहकीक और तफ्तीश के मराहिल जारी थे। यहां गुफ्तगू ये हो रही थी कि कौन से मासियों का वो गिरोह है कि जो ऐसे जराइम में मुलव्विस हो, और उन्हीं की तफ्तीश अज़ाब जां बनी हुई थी। अगले मरहले में साउथ इन्वेस्टिगेशन जोन 1 में मुद्दइया को तलब किया गया ताकि वो किसी भी किस्म की कोई शिनाख्त बता सके मासी की बाबत। यहां मौजूद कानून के एहलकारों के पास मौजूद तस्वीर इन्हें दिखाई जाने लगी ताकि ये शिनाख्त कर सकें। उन्होंने ये बयान दिया कि उसका चेहरा तो मैंने कभी देखा ही नहीं, मैं सिर्फ उसकी आंखों की बाबत बता सकती हूं। इसके बाद इन्वेस्टिगेशंस वालों ने खातून को यह तस्वीर उस तरह दिखानी शुरू की कि जिस तरह इन्होंने उस मुल्जिमा को देखा है। तस्वीरों में दिखाया जैसे मास्क लगाओ, उसमें से शनाख्त कर आंखों की पहचान है। और आखिरकार अचानक ही इन्होंने कहा कि यही हैं वो दो आंखें कि जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकती। तमाम तर अहवाल जानने के बाद यहां उस शख्स की तलाश शुरू हो गई कि जो एक रिक्शा ड्राइवर है। आखिरकार इसी तरह इस रिक्शा ड्राइवर को कानून के एहलकारों ने अपने साथ ले लिया।